بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور خدا ہے کفر کی حالت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم اللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کافر یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کر دے والا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو، ناگوار گزرے۔ اسی کا مفہوم ایک شاعر ان انداز میں بیان کرتا ہے، نور خدا ہے کفر کی حالت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی کی پاکیزہ معطر و معمر کتاب ہے، اور اس میں زندگی کے ہر شعبے کے اصول اور قوانین موجود ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ دور رسالت سے لے کر آج تک کفار اور دیگر دشمن عناصر کی جانب سے کبھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ، کبھی قرآن پاک پر، کبھی دین اسلام پر مختلف طرح کے اعتراض، مختلف طرح کے کوسچن کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کافروں کا بیشتر مقامات پر پردہ چاک فرماتا رہا، ان کے فتنوں سے پہلے ہی آگاہ فرماتا رہا۔ ہم اس معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہماری پستی ہے کہ کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی ملک میں ذات مصطفیٰ پر، قرآن پر، کلام اللہ پر، دین اسلام پر اعتراض اور اشکال وارد ہوتے رہتے ہیں۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے، یورپین کے ایک ملک سویڈن میں حالیہ دنوں میں گستاخی ہوئی اور معاذ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کی۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جب مخالفین دلائل نہ دے سکیں، دلائل کی دنیا میں آ کر جب وہ اس چیز کا جواب نہ دے سکیں تو پھر وہ ہٹ دھرمی، بغض و عناد اور جاہلانہ حرکتوں پر اتر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی قرآن مجید فرقان حمید میں کہ جب لوگوں نے کافروں نے اعتراض کیا، کفار نے اعتراض کیا کہ یہ تو کسی انسان کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ان کافروں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے، تمہارا یہ کلیم ہے کہ یہ کلام ربانی نہیں ہے، اگر تو واقعی کسی انسان کا کلام ہے، جنوں کا کلام ہے، تو پھر ایسا کرو۔ 3 طرح کے چیلنج دیے۔ نمبر 1 چیلنج یہ دیا، اے کافرو، تم اس جیسی صرف 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ صرف انسان کا کلام ہے تو 10 صورتیں لے آؤ۔ 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکتے، ایک صورت قرآن مجید فرقان حمید کی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے، صرف ایک آیت قرآن کی، مثل قرآن کی آیت کی طرح بنا کر لے آؤ۔ لیکن اللہ نے اس سے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، کافر یہ قیامت تک نہ کر سکیں گے۔ جب دلائل نہ دے سکے مخالف تو ہٹ دھرمی، بغض و عناد پر اتر آتا ہے، پھر وہ معاذ اللہ قرآن مجید کی بے حرمتی پر اتر آتا ہے، قرآن مجید کی توہین کرتا ہے، نعوذ باللہ قرآن پاک کو جلانے کی ناپاک سازشیں جنم لیتی ہیں۔ لیکن اس کا بنیادی ریزن ہم مسلمانوں کو سمجھنا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ دراصل ہمارے غیرت کو چیک کیا جاتا ہے،
کہ ہم اپنے دین کے ساتھ کس قدر غیرت مند ہیں، ہمارا اپنے دین سے تعلق اور رابطہ کتنا مضبوط ہے۔ آج ہم اسکول کے ایک سمسٹر کے لیے ہزاروں کی فیس ادا کرتے ہیں، اور ہمارا قرآن پاک سے مسلمان ہونے کے باوجود انداز یہ ہے کہ کوئی عام سا مولوی قرآن کو پڑھائے اور ہمارا بچہ قرآن مجید فرقان حمید کا ناظرہ ختم کر لے، جس کی نہ تجوید صحیح ہو، جس کی نہ قراءت صحیح ہو۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، کہ پہلے کے مسلمان ایسے تھے کہ جن کے کردار و اخلاق کو دیکھ کر کفار مسلمان ہو جایا کرتے تھے، اور آج کے مسلمان کی کیفیت اور انداز یہ ہے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے۔ ہمارا حلیہ، ہمارا انداز، ہمارا کلچر، ہمارا معاشرہ، ہمارا جو ہے وہ زندگی کے جو ہے وہ مختلف ایونٹس صرف اور صرف کس کے لیے ہوتے ہیں؟ صرف یورپین لوگوں کے مطابق اور جو ہے جناب مغربی تہذیب کے مطابق ہوتے ہیں۔ ہم نہ شادی میں اسلام لے آتے ہیں، نہ دیگر مواقع پر اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ڈاکٹر اقبال نے کہا ہم خوار ہیں تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑا، اس کی تعلیمات کو چھوڑا، اس کے اصول اور قوانین کو چھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ کفار نے ہم پر حملے شروع کر دیے۔ کبھی قرآن کے ذریعے سے ہمارے احساسات کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہیں، کبھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے ہمارے جذبات سے کھیلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ اور ریزن یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید اور اس کے احکامات کو اپنے پس پش ڈال دیا ہے۔ اگر تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ہونے والی گستاخیاں، وقتاً فوقتاً وقوع پذیر ہونے والے فتنے بند ہو جائیں، ان کا سد باب ہو، تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اسلام کو اپنے ذات میں نافذ کر لیں، اسلام کے قوانین کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، شعبہ زندگی میں اسلامی قوانین لے کر آئیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارا تعلق ہو، قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے رب ہم سے کیا کلام کرتا ہے آج کے مسلمان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ بلکہ ہم مسلمانوں کی کیفیت یہ ہو کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو رب قدوس کی جو ہے مشاہدات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کائنات میں نظارے ہیں ان میں بندہ مستغرق ہو کر تصورات کی دنیا میں قائم ہو کر پھر وہ اللہ کے کلام میں غور کرے کہ میرا رب مجھ سے مخاطب ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ آج ہمیں جائزہ لینا ہے، اور ان فتنوں کا واحد سد باب کہ اسلام ہم اپنی ذات میں نافذ کر لیں، یہ سارے گستاخیاں، سارے فتنے اللہ نے چاہا تو بند ہو جائیں گے۔ یہ مختصر پیغام ہے، پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔